ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی جمع اور تدوین کے حوالے سے کل میں نے یہ بات آپ سے عرض کی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کچھ مزید پیش رفت ہوئی تھی قرآن پاک کی جمع اور تدوین میں۔ اس کی وجہ یہ بنی تھی، آپ کے سامنے آیا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتا رکھے تھے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات آتے اور حضرت حذیفہ سے بڑی عاجزی سے یہ فرماتے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا ہے تو نہیں تو عمر بن خطاب ہوتے، جن میں نبوت والی ساری صفات موجود ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے، اے حذیفہ مجھے صرف یہ بتا دو، وہ راز ہیں، تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے، میں راز نہیں پوچھتا، صرف یہ بتاؤ ان میں کہیں اس عمر کا نام تو نہیں؟ اس قدر اپنے بارے میں خوف۔ تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ ہر شخص کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ بہرحال ویسی میرے ذہن میں بات آئی، میں نے عرض کر دیا۔ تو یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آئے تھے، اور آرمینیا کے علاقے میں انہوں نے وہ اختلاف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ نوعیت کیا تھی؟ قراءت کا اختلاف میں نے بتلایا تھا۔ یہ جب آئے تو ایک نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے منگوایا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوبارہ سے ایک کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی کے امیر پھر وہی ہستی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ اس موقع پر اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بڑے بنیادی کام کیے، چند ایک جو بہت بڑی خدمت ہے ان کی، اللہ نے کام لیا۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دور صدیقی میں جو ایک نسخہ لکھا گیا تھا، اس نسخے کے اندر صورتیں مرتب نہیں تھیں۔ مرتب کا مطلب ہے لکھا گیا تھا 114 صورتیں، لیکن ترتیب کے ساتھ ایک جگہ پہلی، دوسری، تیسری اس طرح نہیں، الگ الگ تھے، منتشر جمع ہو گیا تھا۔ تو اس میں یہ پہلا کام یہ ہوا کہ تمام صورتوں کو ترتیب کے ساتھ ایک جگہ رکھا گیا، اوپر سے نیچے تک ترتیب جیسے بھی بنتی ہے، اور ترتیب توقیفی ہے، یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس طرح اکٹھی کی گئی۔ دوسرا ایک بنیادی کام یہ رکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کمیٹی کے اندر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابی ابن کعب وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اقرأہم بالقرآن، بہترین قرآن کے قاری، جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں کہ تم میں بہترین قرآن پڑھنے والے، کیا ان کے قرآن کی کیفیت ہوگی۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تھے، اور یہ دونوں صحابی یہ انصار صحابی ہیں، مہاجر نہیں ہیں، یہ دونوں انصار صحابی تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ کہا کہ دیکھو، جب قرآن پاک لکھنے میں ویسے عرض کر دیتا ہوں، تب بہت تفصیل طلب بات ہے سمجھانے کے لیے، کہ اس سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نسخہ تو جمع ہو گیا تھا، لیکن اس کے علاوہ جو لوگوں کے پاس اپنے اپنے نوشتے تھے لکھے ہوئے، وہ اسی طرح موجود تھے۔ کسی نے کچھ حصہ لکھا ہوا ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، اور اپنے انداز سے لکھا۔ اب جیسے ہم بھی لکھنے میں غلطی کرتے ہیں، املا میں ہم سے غلطی ہو جاتی، کسی نے اپنے انداز میں لکھا، کسی نے اپنے انداز میں لکھا، وہ سب کے بعد موجود تھے۔ تو اب ضرورت اس بات کی بھی تھی کہ ایک انداز پر قرآن لکھا جائے اور سب کو اس پر جمع کیا جائے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سامنے رکھی کہ دیکھو، اگر کسی لفظ پر اختلاف ہو اور ہوا لکھنے میں، تو آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ جو قریش کا رسم الخط ہے نا، اس کو فالو کرو۔ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی انصاری ہیں، یہ قریش کے نہیں ہیں، یہ اوس و خزرج، یہ اس زمانے کے لوگ ہیں۔ اب ایک لفظ کے بارے میں آ کر وہ ہر کتاب میں تقریباً اس کی مثال دی ہے کہ قرآن پاک میں دوسرے پارے کے بالکل اخیر میں سورہ بقرہ کے اندر آیت ہے، وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم۔ وہ واقعہ ہے سارا
طالوت جالوت کا وہ سارا واقعہ وہاں ذکر ہے. وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہاں مسئلہ تابوت کا لفظ ہے وہاں. اب تابوت کا لفظ لکھنے میں اختلاف ہو گیا. یہ جو انصار کے لوگ تھے یہاں کا خط رسم الخط جو بھی تھا وہ تابوت کو لکھتے تھے گول تے سے، یعنی تے الف با واو اور آگے تا، تا گول تا جیسے ہا والی ہوتی ہے، وقف میں جو ہا میں تبدیل ہو جاتی، وہ اس طرح لکھتے تھے تابوت، ان کا رسم الخط. قریش کا رسم الخط کیا تھا؟ وہ تابوت کو لکھتے تھے لمبی تا سے. اب اختلاف ہو گیا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے چونکہ ارشاد فرمایا تھا کہ بھائی قریش کے رسم الخط کو فالو کرنا ہے، لہذا تابوت کو لکھا گیا لمبی تا سے. اب آپ قرآن کھول کے دیکھ لیں، ہر قرآن میں تابوت لمبی تا سے لکھا، اس کا خیال رکھا. اسی طریق پر اس جب لکھا گیا، چونکہ کل میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ نزل القرآن علی سبعۃ احرف، میں نے حدیث آپ سے عرض کی تھی، تو اس میں چونکہ قرآن کے بعض حروف کو پڑھنے کے طریقے تھے، مختلف قراءات تھیں، تو انہوں نے خیال یہ رکھا کہ رسم الخط ایسا اپنایا جائے کہ تمام قراءات کی رعایت بھی ہو، آپشن موجود رہے پڑھنے کی. چنانچہ مالک یوم الدین، کل میں نے شاید کل ہی بات ہوئی تھی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کو ملک یوم الدین پڑھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا. اب رسم الخط ایسا اختیار کیا گیا کہ میم لام اور کاف، مالک لکھنے کے دو طریقے ہیں، میم الف اسپیس پھر لام کاف. ایک یہ ہے کہ میم لام کاف اکٹھا اور میم پہ کھڑا زبر. اب یوں لکھا جاتا ہے. اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ اعراب نہیں ہے، اعراب تو بہت بعد میں لگے، اس سے پہلے نقطے، اعراب اس کے بھی بعد، نقطے بھی نہیں تھے اس وقت، اعراب بھی نہیں ہے. اب اعراب نہیں ہے تو میم لام کاف اکٹھا لکھا گیا. اس میں مالک کی آپشن بھی ہے، ملک کی آپشن بھی ہے. اگر میم الف کے ساتھ لکھا جاتا تو ملک کی آپشن ختم. یہ میں ویسے ہی عرض کر رہا ہوں اس قسم. ایک مثال اور عرض کر دیتا ہوں، قرآن میں ہے، یہ بھی سورہ بقرہ کے اندر ہے، تیسرے پارے کے شروع میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب وہ وہاں عزیر علیہ السلام آ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ کس طرح زندہ کرے گا، وہ ایک گدھا بھی ان کے ساتھ تھا، کھانا وانا تھا سب. تو اس میں الفاظ آتے ہیں کیف ننشزوها ثم نکسوها لحما. اب اس میں ننشزو بھی ایک قرات ہے جو ہم پڑھتے ہیں، کیف ننشزو ہمارے یہ لکھا ہوا، اور اس میں کیف ننشروها بھی ہے، کیف ننشروها یہ بھی ایک قرات ہے اس میں پڑھنے کی. اب چونکہ نقطے نہیں ہے، اب آپ میں غور کریں، اس بورڈ نہیں میں لکھ کے دکھاتا، نن شیزو ہا. اب آپ نقطے ہٹا دیں، ان میں دونوں آپشن ہیں. آپ اس کو نون نون شین اور زے بھی پڑھ سکتے ہیں، نن شیزو، اور زے کا نقطہ اڑا دیں، نن شروع، نن شروع اعراب بدلیں گے، نن شروع آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو میں نے عرض کی یہ ایک نہیں، اس قسم کے بہت سے حروف ہیں جس میں اس چیز کا خاص خیال رکھا گیا کہ تمام قرات کا خیال. ایک تیسرا ایک اہم کام یہ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اللہ نے کام لیا، اگرچہ اس میں ابتدا میں لوگوں نے بہت اختلاف بھی کیا، بعض جلیل القدر صحابہ نے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بھی تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ جناب اب یہ ہم نے نسخے لکھے ہیں، اور 5 یا 7 دونوں قول ہیں، 5 کا قول بھی ہے، 5 نسخے لکھے گئے. ظاہری بات پوری ٹیم بیٹھی ہوگی، اس ایک نسخے کو سامنے رکھ کے اس رسم الخط کے مطابق 5 یا 7 نسخے لکھے، اور اعلان یہ کر دیا کہ اس کے علاوہ جس کے پاس اب قرآن کا کوئی نسخہ یا کوئی حصہ، کوئی جز اپنے طور پر لکھا ہوا موجود ہے، اس کو تلف کر دے یا ہمیں جمع کرائے، ہم اس کو تلف کر دیتے، ختم کر دیتے. چونکہ اگر ہر ایک کے پاس اپنے اپنے رہے تو آگے چل کے پھر اختلاف ہوگا جو تھا. اور یہ میں ویسے ہی نہیں عرض کر رہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، ان کے پاس جو اپنا ایک نسخہ تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال پوچھتی تھی آیت کے حوالے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے وہ بھی اس نسخے میں لکھ لیا کرتی تھی. اور لکھا ہے، یہ بھی سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نسخے میں حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، اس کے بعد لکھا ہوا تھا صلاۃ العصر، کہ صلاۃ وسطیٰ کا معنی کیا ہے؟ صلاۃ العصر.
یہ میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں بعض حضرات نے لکھی ہوئی، اگر وہ نسخے اپنے اپنے ان کے پاس رہتے، بعد میں عقیدت کے ساتھ ان اکابر کے نسخوں کو لوگ دیکھتے، تو ممکن ہے شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ بھی قرآن کے حرف کا حصہ ہے۔ تو اس لیے اب ان تمام نسخوں کو تلف کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے شروع میں انکار کیا، ان کے پاس بھی نسخہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردستی بڑا اصرار کر کے ان سے نسخہ لیا۔ بعد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے، اللہ عثمان غنی کو جزائے خیر دے، ان کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ اس وقت میرا ویژن، میری سوچ وہاں تک نہیں گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بعد میں بہت دعائیں دیا کرتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ جزائے خیر دے، اللہ نے کام دیا۔ تو باقی نسخے ختم کروا دیے، اور یہ نسخے 5 یا 7 لکھے، 7 بعضوں نے لکھا ہے، ان میں سے ایک مکہ میں، ایک مدینہ میں، ایک کوفہ میں، ایک بصرہ میں، ایک شام میں، ایک بحرین میں، اور ایک یمن میں۔ اس طرح ایک ایک علاقے میں ایک ایک نسخہ بھجوا دیا، اور 7 معلم بھی بھیجے جو سکھلایا کرتے تھے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا۔ اور آج آپ دیکھیں ہمارے ہاں تو اس کلام پاک پہ بعض اوقات نہیں لکھا ہوتا، عرب میں جو بعض کلام آتے ہیں اس کے شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کلام کا نسخہ عین مصحف عثمانی کے مطابق ہے، وہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ رسم الخط اپنایا تھا اس کے مطابق ہے۔ اب اس کے مطابق قرآن پاک لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر نقطے کب لگے، اعراب کی نوبت کب آئی ہے میں بعد میں عرض کروں گا۔ آخری بات آج یہ ہے، اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت لقب مشہور ہوا کہ جامع الناس علی القرآن، لوگوں کو قرآن کی ایک قرات اور ایک رسم الخط پہ جمع کرنے والے۔ لیکن یہ لقب ہوتے ہوتے مشہور ہو گیا جامع القرآن کے نام سے۔ اگرچہ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ اگرچہ جامع القرآن دیکھا جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انہوں نے قرآن کو جمع کر لیا، لیکن لوگوں کو ایک نسخے پر، ایک رسم الخط پر، ان اختلافات سے ہٹتے ہوئے، بچاتے ہوئے جمع کرنا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کارنامہ ہے۔ بہرحال عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ بھی سر کا تاج ہیں۔ اللہ نے جس سے کوئی کام لیا، یہ میں نے مختصراً چند باتیں آپ سے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔